دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ شوہر کے مرنے کے بعد جوان بیٹوں نے مجھے کسی امیر بوڑھے آدمی کو بیچ دیا۔ میں روتی رہی، لیکن بیٹا بولا، ماں بہت قرضہ ہو گیا ہے، مرنے سے پہلے ہمارے کام آ جاؤ۔ وہ بوڑھا میرے بیٹوں کو 2 لاکھ دے کر شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ بوڑھا دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ پتہ چلا اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس کی ساری جائیداد میرے پاس آ گئی۔ بیٹا خوش ہوتے ہوئے لالچ میں میرے پاس آیا، لیکن میرا نام شازیہ ہے۔ میں نے غریب گھرانے میں اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ کہنے کو تو میں اپنے والدین کی بڑی بیٹی تھی اور پہلی اولاد تھی، لیکن پہلی اولاد کو جتنا پیار ملتا ہے اتنا پیار مجھے اپنے والدین سے نہیں مل سکا تھا۔ مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا۔ مجھ سے میرے والدین بہت پیار کرتے تھے۔ وہ میری پیدائش کے پورے 6 سال کے بعد ہوا تھا۔ اسے سب سے زیادہ پیار اس لیے بھی ملا تھا۔ میری پیدائش کے بعد 6 سال تک میری ماں کو کوئی گڈ نیوز نہیں ملی، تو انہیں ایسا لگا جیسے اب وہ آگے ماں نہیں بن سکیں گی۔ اسی لیے ان کو خواہش ہونے لگی کہ وہ دوبارہ سے ماں بنیں۔ حالانکہ قریبی کے وقت میں ان کے لیے میری پرورش کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ جب انہیں 6 سال کے بعد بیٹا ہوا، تب ان دونوں کی خوشی ڈبل ہو گئی تھی۔ میرے والدین دونوں ہی بہت خوش تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ آنے والے وقت میں بیٹا ان کا سہارا بنے گا، بیٹی تو رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جائے گی۔ اسی لیے بیٹی سے امید لگانا بیکار ہے۔ میں خاموش رہتی تھی۔ میں اپنے والد کی کسی بھی حرکت پر کوئی ری ایکشن نہیں دیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری قسمت میں شاید یہی لکھا ہوا ہے۔ میرے والدین میرے چھوٹے بھائی کا بچپن سے ہی بہت خیال رکھتے تھے، لیکن میرا انہوں نے کبھی خیال نہیں رکھا تھا۔ مجھے اگر بھوک لگتی، میں خوب شور مچا کر روتی۔ تب میری ماں مجھے کھانا دیا کرتی تھی، اور اگر میں سارا دن ادھر ادھر کھیلتی رہتی تو میری ماں کو کبھی میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ جب میں 4 سال کی ہوئی اور میں نے آس پاس کے بچوں کو پڑھنے جاتے ہوئے دیکھا، تب میرے من میں آس پیدا ہونے لگی کہ مجھے بھی اسکول جانا ہے۔ میں نے اس بارے میں اپنے والدین سے بات کی، ان سے اجازت لی کہ وہ مجھے اسکول بھیج دیں۔ میری امید کے مطابق ان دونوں نے مجھے انکار کر دیا تھا، مگر پھر میرے بہت ضد کرنے پر میرے ابو کا کہنا تھا کہ تم اپنا شوق پورا کرنے کے لیے 1-2 سال تک اسکول جا سکتی ہو، وہ بھی سرکاری اسکول میں، کیونکہ فیس دینے کی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ میں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا اور میں سرکاری اسکول میں ہی پڑھنے کے لیے چلی گئی، جہاں کتابیں مفت ملتی تھیں۔ اسکول والے کسی بچے کو دیتے تھے تو کسی بچے کو نہیں دیتے تھے۔ یہ بھلے ہی سرکاری اسکول تھا، مگر یہاں بچوں کی اچھے سے دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی۔ میں پھر بھی پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ 2 سال گزر گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ پھر ماں نے کہا کہ اسکول جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بڑی ہو رہی ہو، اب گھر کے کام سنبھالو۔ بچپن میں اور کم ہی عمر میں ماں نے مجھے گھر کے سارے کام کاج سکھا دیے تھے۔ وہ خود تو بھائی کی خدمت میں لگی رہتی تھیں، اور مجھے انہوں نے کھیل کود اور پڑھائی لکھائی سے ہٹا کر گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا۔ کم عمر سے ہی مجھے کھانا بنانا آ گیا تھا، گھر کے ایک ایک کام کو طریقے سے کرنا آ گیا تھا۔ پھر جیسے جیسے میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی، میرے والدین کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ اس گھر میں میری کوئی مرضی نہیں چلتی تھی۔ میں اگر کبھی اپنی ماں سے کہتی کہ ماں آج کھانے میں میری پسند کا کھانا بنا لو نا، مجھے بریانی بہت پسند ہے، مگر ماں کا کہنا تھا کہ نہیں، تیری مرضی ہمارے لیے اتنی معنی نہیں رکھتی، تو چلی جائے گی اپنے سسرال۔ وہ میرے چھوٹے بھائی سے پوچھتی تھیں کہ اسے کیا کھانا ہے، اور جو ابو اور میرا چھوٹا بھائی کہتے وہی گھر میں بنتا تھا۔ یہاں تک کہ ہر تہوار پر اس کے کپڑے آتے تھے، اور مجھے کہہ دیا جاتا تھا کہ ابھی تمہارے پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، پہلے وہی خراب کرو، اس کے بعد دوسرے آئیں گے۔ میرے والدین میرے لیے رشتے تلاش کرنے لگے تھے، مگر انہیں میرے لیے رشتہ بھی ایسا چاہیے تھا جہاں میں صرف اپنی زندگی گزار سکوں۔ میری خوشی، میری مرضی کوئی کسی کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ جس سے ان کی بیٹی کی شادی ہوگی وہاں وہ خوش بھی رہے گی یا نہیں۔ بس ان کو تو میرے لیے ایسے رشتے کی تلاش تھی جس میں اپنے پاس سے کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، کوئی مجھے فری میں لے جائے، نہ جہیز کا جھنجھٹ ہو،
نہ بارات کو کھلانے پلانے کا۔ میرے والدین آپس میں بیٹھ کر جب میری شادی کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے تب میں ان کی باتوں کو سنتی رہتی تھی اور ان کی نیت کو بھی اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ پھر فائنلی انہیں میرے لیے ایک رشتہ مل گیا تھا جس کے ساتھ وہ مجھے رخصت کر دینا چاہتے تھے۔ یہ رشتہ اتنی جلد بازی کا تھا کہ مجھے بھی کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ملا۔ ایک دن اچانک ماں نے کہا کہ تیاری شروع کر دو، اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے۔ یہ سنتے ہی میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، ماں لڑکا کون ہے، کیسا ہے؟ ماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی کہ تم کون ہوتی ہو اس بارے میں سوال کرنے والی؟ بیٹیاں صرف اپنے والدین کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے اچھا ہی رشتہ دیکھا ہے، وہاں پر تم بہت خوش رہو گی۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، وہاں گزارا کرنے کی کوشش کرنا، ایسا نہ ہو کہ چھوٹی تکلیفوں پر روتی ہوئی یہاں آ جاؤ۔ دیکھو، ہم لوگ پہلے ہی کافی پریشان ہیں، بہت غریب ہیں۔ تمہارے ابو نے کتنی مشکل سے تمہاری پرورش کی، تم جانتی ہو نا۔ میں خاموش ہو گئی اور میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ بس اسی طرح اپنے سسرال میں بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور منہ بند رکھنا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اس سے آگے کوئی بھی سوال کرنے کی گنجائش بچتی ہی نہیں تھی۔ کبھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اس پوری دنیا میں اکیلی ہوں، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ میری خوشیوں کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میری شادی بہت ہی سادگی میں ہوئی تھی، نہ کوئی ڈھول، نہ سجاوٹ، نہ چہل پہل۔ بس ماں نے مجھے لال رنگ کا دوپٹہ پہنایا اور کہا کہ چلو آج تمہاری شادی ہے۔ میں خاموشی سے نظریں جھکا کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ نہ میرے دل میں خوشی تھی، نہ میرے دل میں افسوس تھا، بس عجیب سی بے چینی تھی کہ پتہ نہیں یہ انجانا سا رشتہ کیسا ہوگا۔ جیسے ہی میں اپنے والدین کے ساتھ وہاں پہنچی، وہاں ایک بڑی عمر کا آدمی کھڑا ہوا تھا جسے دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید ان کے بیٹے سے میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ مگر جب مجھے پتہ چلا کہ میرا ہونے والا شوہر وہی انسان ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف چونک کر دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں سمجھ گئی تھی کہ میں ان سے کیا سوال کرنے والی ہوں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی یہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، کھاتے پیتے گھر کے ہیں، تمہیں ان کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابو نے بھی کچھ اسی طرح کی دعا دی تھی۔ میں جو ہر بار کی طرح اس بار بھی خاموش رہی اور میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے خلاف ہو گیا۔ میری شادی اس آدمی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اب میں نے اس کو اپنا شوہر مان لیا تھا اور میں رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ میں اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں صرف ایک پرانی الماری، ایک پرانی کراکری اور ایک ڈبل بیڈ رکھا ہوا تھا۔ اس کمرے کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کافی پرانا کمرہ ہے اور یہاں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ جب میرے برابر میں آ کر بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو آ گئی ہو، مگر یہاں آنے کے بعد اپنی آنکھوں میں زیادہ خواب سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے فوراً پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو تمہارے باپ نے بتا دی ہوگی کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے۔ میں نے نام گردن ہلائی اور کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا تو پھر یہ تمہارے باپ کی غلطی ہے، دراصل میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں اور تم اپنا مقصد سمجھ جاؤ کہ اس گھر میں تمہیں صرف بچے پیدا کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، بیوی ہونے کا حق دینے کے لیے نہیں۔ میں پہلے ہی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی کے ساتھ میری شادی کو 7 سال ہو گئے، ابھی تک وہ ماں نہیں بن سکی، اسی لیے میں نے تم سے شادی کی۔ میں نے تمہارے والدین کو ساری بات پہلے ہی بتا دی تھی اور ان سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں رہنے کے لیے ساری سہولیت ملے گی، اس لیے میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سب سے زیادہ افسوس مجھے اس بات پر ہوا تھا کہ میرے والدین نے میری شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ کروا دی تھی جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس گھر میں مجھے بیوی بنا کر نہیں بلکہ ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین سمجھ کر لایا تھا۔ مجھے ساری زندگی کبھی بھی اپنے والدین سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، لیکن اب میرا دل افسوس سے بھر گیا تھا۔ میں بہت روئی تھی، مگر میرے شوہر کو میرے آنسوؤں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے لائٹ بند کی اور اپنا حق مجھ سے وصول کر لیا تھا۔ میں اب اس کی بیوی تھی، اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔
نہ اس گھر سے بھاگ سکتی تھی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں ساری رات بے چین رہی، اپنے والدین کے دیے گئے دھوکے کے بارے میں سوچتی رہی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکالنے کے چکر میں میرے بارے میں کچھ سوچا تک نہیں۔ پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور کہا کہ جیسا بھی ہو، اب یہ انسان میرا شوہر ہے اور میں اب اپنے گھر سے رخصت ہو کر اس گھر میں آ چکی ہوں۔ میرے والدین نے مجھ سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ شادی کے بعد یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکے تو اپنے سسرال میں ہی گزارا کرنے کی کوشش کرنا۔ اب مجھے جیسے تیسے یہیں پر گزارا کرنا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھی، نہا دھو کر اچھے سے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں لال رنگ کی بھاری بھری چوڑیاں، لپسٹک لگائی اور صبح سویرے اپنی ساس سے دعا لینے کے لیے کمرے سے جیسے ہی باہر نکلی تو ایک عورت نے میرا راستہ روک لیا۔ میں سمجھ نہیں سکی تھی کہ یہ کون ہے۔ میں ابھی اس سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مار دیا اور کہنے لگی کہ تیری ہمت کیسے ہوئی اتنا سجنے سنورنے کی؟ تجھے یہاں سجنے سنورنے کے لیے نہیں لایا گیا۔ تجھے تیری حیثیت کل رات اچھی طرح سے پتہ چل گئی ہوگی۔ آخر تو اس گھر میں کس لیے آئی ہے؟ زیادہ تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس مقصد سے اس گھر میں آئی ہے صرف اسی مقصد پر دھیان دے۔ میں اسے کچھ نہ کہہ سکی، بس خاموش رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر غصے سے چلتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی اور میں ابھی بھی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ جب میری ساس وہاں پر آئی اور میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگی کہ شازیہ بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے ان کو بتایا کہ آپ کی دعا لینے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے آپ کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ تبھی ایک عورت نے میرے گال پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ یہاں پر سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے افسوس بھرا چہرہ بنایا اور کہنے لگی اچھا تو تمہارا سامنا اس سے ہو گیا۔ میں نے چونک کر کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہاری سوتن ہے جو تمہارے منہ پر تمانچہ مار گئی ہے۔ دراصل ان دونوں کی شادی کو کافی وقت ہو گیا۔ میری بہو ماں نہیں بن سکتی۔ میرا بیٹا اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو بنا بتائے تم سے شادی کر لی۔ اسے کل رات ہی پتہ چلا کہ وہ دوسری شادی کر چکا ہے، جس بات سے وہ بہت بھڑکی ہوئی تھی اور اس نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا۔ میرے بیٹے نے اولاد کی لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کیا، حالانکہ اس کی بیوی اس کی دوسری شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی اور میرا بیٹا کسی بھی حالت میں باپ بننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا ماں جی تو کیا جب ان لوگوں کو اپنی اولاد مل جائے گی تو میرے شوہر مجھے چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹی، میرا بیٹا اتنا بھی برا نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے اولاد کے لالچ میں آ کر یہ قدم اٹھایا، مگر اس نے تمہارے والدین سے کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ تمہارے والدین نے خود ہی میرے بیٹے سے تمہاری شادی کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو، اسے اپنے گھر میں جگہ دے دو، وہ تمہیں باپ بنا دے گی۔ تمہارا باپ اکثر یہاں آتا جاتا رہتا ہے۔ ساس کی باتیں سن کر میرا دل بہت دکھا تھا، مگر پھر بھی میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا اور سوچا کہ اب مجھے یہیں پر رہنا ہے تو یہاں کے ماحول کے حساب سے یہ خود کو ڈھالنا ہوگا۔ آج میری شادی کی پہلی صبح تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنے شوہر کا دل جیت لینا چاہیے، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اگر وہ مجھے یہاں بچہ پیدا کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں تو میں ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے خفا رہے اور میں کسی بھی قیمت پر اپنے شوہر کو خود سے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی کہ آپ کے لیے ناشتہ لے کر آؤں، مگر انہوں نے منع کر دیا اور اپنا موبائل استعمال کرنے لگے۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے، اس کے بعد زندگی پر چلنے لگی۔ میری سوتن کو گھر میں میری موجودگی بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر وہ اپنے شوہر کی خاطر سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ مجھے کڑوی باتیں بھی سنایا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرے شوہر کا رویہ شادی کی پہلی رات ہی ویسا تھا، اس کے بعد بالکل بھی ویسا نہیں رہا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا لہجہ میرے ساتھ نرم ہوتا جا رہا تھا۔ میری ساس میرا خیال رکھتی تھی۔ جس دن سے میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، نہ تو میں اپنے مائکے گئی تھی اور نہ ہی میرے والدین میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں جیسے تیسے یہیں گزارا کروں گی، لیکن کبھی اپنے ابو کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤں گی۔ جب جب میری سوتن میرے سامنے آیا کرتی تھی تب تک یہی کہتی تھی کہ میں تمہیں زیادہ وقت تک اپنے شوہر کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گی، بہت جلد ہی نکال کر باہر پھینکوں گی، کیونکہ مجھے اولاد کا کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے اور میں کبھی بھی اپنے شوہر کو بنٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔
میں اپنی سوتن کی باتوں پر خاموش رہتی تھی، بلکہ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک دن جب رات کے وقت میرا شوہر میرے ساتھ کمرے میں موجود تھا، وہ پہلی بار میرے لیے کھیر لے کر آئے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اب ان کو دھیرے دھیرے میری فکر ہونے لگی ہے۔ پہلے ہی وہ زیادہ کچھ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ میں ان کی دی ہوئی کھیر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ انہیں دھکیلتے ہوئے میری طرف لپکی اور شوہر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس کے لیے کھیر لانے کی؟ آپ اسے یہاں بچہ پیدا کرنے کے لیے لے کر آئے ہو یا اس کے شوق پورے کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ فوزیہ، میری شادی تم سے بھی ہوئی ہے اور اس لڑکی سے بھی ہوئی ہے، اس کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ شوہر کی باتوں پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر میرے شوہر کمرے سے نکل گئے اور وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے شوہر سے شادی کر کے، تم میرا حق مار رہی ہو، جو کل تک میرا تھا اب تمہارا دیوانہ ہونے لگا ہے، تمہیں یہ سب کچھ بہت بھاری پڑے گا۔ وہ مجھے دھمکی دے کر گئی تھی اور میں جو کھیر ملنے پر خوش تھی اب میری ساری خوشی چھو ہو گئی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہی مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ بار بار میرے دماغ میں اس کی دھمکی گھوم رہی تھی۔ اس گھر میں سکون نہیں تھا، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کئی بار ہمت کر کے اپنی ماں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، بھلے ہی انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن تھی تو وہ میری ماں ہی اور مجھے ان لوگوں کی یاد آ رہی تھی۔ لیکن میں یہ سوچ کر ٹھہر گئی تھی کہ جیسے مجھے ان کی یاد آ رہی ہے ویسے ہی ان کو میری یاد کیوں نہیں آئی۔ میرے دل کی حال چال سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں گھر کے سارے کام سے نپٹ کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی کیونکہ سامنے ہی میری سوتن اور اس کے ساتھ دو انجان مرد کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن رات کے اس وقت میرے کمرے میں ان کا کیا کام تھا؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اگر شور مچاؤ گی تو تمہیں بہت بھاری پڑے گا اور اگر خاموشی سے سب کچھ برداشت کرو گی تو تمہیں تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ میری سوتن کہنے لگی کہ اگر تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو تمہیں جو تکلیف ملے گی اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہتے ہی اس نے ان دونوں مردوں کو اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں درندے میری طرف بڑھے تھے۔ میں چیخ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے چلا کر اس سے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ان دونوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ میں ان سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ چھوڑو مجھے۔ وہ دونوں نقاب پوش مرد تھے اور مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، مگر میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ کوئی بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ ہماری بات مان لو ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اور میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دروازے سے باہر لے کر جا رہے تھے۔ اتنے میں ہی دروازے پر میرا شوہر آ گیا۔ انہیں دیکھ کر میں نے سکون کی سانس لی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی ایسا لگا تھا جیسے میرے جسم میں کسی نے جان بھر دی ہو۔ اندر آتے ہی وہ بھی کچھ لمحے کے لیے ٹھہر گئے تھے۔ پھر اچانک انہوں نے اپنی پہلی بیوی کے بالوں کو جھپٹ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تم کہاں لے جا رہی ہو اسے؟ یہ تو اچھا ہوا کہ ماں نے مجھے فون کر دیا تھا کہ تم نے گھر کے اندر دو مردوں کو بلایا ہے۔ میں تو یہ بات بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہیں شازیہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تم نے دو مردوں کو اندر بلایا ہے اور تم انہیں لے کر شازیہ کے کمرے میں چلی گئی ہو تو نہ جانے کیوں مجھے کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا، اس لیے موقع پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں آدمی کون تھے اور وہ میرے ساتھ مجھے زبردستی کہاں لے جا رہے تھے، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ فوزیہ خاموش کھڑی ہوئی رو رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر گھر میں موجود میری ساس نے میرے شور شرابے کی آواز سن کر پہلے ہی پولیس کو بلا لیا تھا۔ پولیس ان سب کو اریسٹ کر کے لے گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے گھر میں ہی رہنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اور میرے شوہر پولیس ان دونوں آدمیوں اور میری سوتن کے ساتھ ساتھ پولیس اسٹیشن چلے گئے تھے۔ مجھے گھر میں اکیلے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں ماں بیٹے واپس آئے تو انہوں نے مجھے ایک حقیقت بتائی، ایک ایسی حقیقت جس سے وہ بھی کئی سالوں سے انجان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں آج پہلی بار پتہ چلا کہ وہ ایک ایسا گینگ ہے جو لوگوں کے جسم سے اندرونی اعضاء نکال کر اسے بیچتے ہیں۔
یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور وہ لوگ بھی تمہیں اپنے ساتھ اسی لیے لے جا رہے تھے۔ دراصل جس دن سے میرے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی دوسری شادی میرے ساتھ کی تھی، تب سے ہی اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اسے لگا کہ اب اس کا شوہر بدل جائے گا، مجھ سے محبت کرنے لگے گا، اس لیے اس نے مجھے گھر سے اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اسے لگا کہ ساس دوائی کھا کر سو رہی ہے، شوہر گھر سے باہر گیا ہوا ہے، اسی لیے اس کے لیے یہ سب کچھ آسان ہوگا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج میری ساس نے دوا کھائی ہی نہیں تھی، بلکہ ان کی دوائی تو ختم ہو گئی تھی۔ اکثر وہ دوپہر کو نیند کی دوائی کھا کر 4 گھنٹے کے لیے سو جاتی تھیں۔ آج جب انہوں نے فوزیہ کے ساتھ 2 انجان مردوں کو میرے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً انہوں نے اپنے بیٹے کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ میرے شوہر نے ان تینوں کو اریسٹ کروا دیا تھا۔ پولیس نے جب ان تینوں سے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑی گینگ چلا رہے ہیں۔ فوزیہ اس گینگ کو بہت اچھے سے جانتی ہے اور وہ خود بھی اس گینگ کا حصہ تھی۔ فوزیہ تو اب اپنے کیے کی سزا جیل میں بھگت رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ اچھا ہوا میں موقع پر پہنچ گیا، ورنہ آج تمہارے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس دن کے بعد سے میرے شوہر نے مجھے بیوی ہونے کا اصلی حق دے دیا تھا۔ اب میں اس گھر میں سکون سے رہنے لگی تھی، اور اوپر والے نے ہمیں کچھ وقت کے بعد ہی اولاد کا سکھ بھی دے دیا تھا۔ جیسے ہی میرے 9 مہینے پورے ہوئے تو میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میرے شوہر کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر، بیٹے اور اپنی ساس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ خوشیاں جو مجھے پہلے نصیب نہیں ہوئیں، وہ خوشیاں مجھے اب مل گئی تھیں، کیونکہ بیٹے کے جنم کے بعد میرا شوہر میری اور بھی زیادہ عزت کرنے لگے تھے۔ مگر انہیں کبھی کبھی فوزیہ کی یاد آیا کرتی تھی، کیونکہ ان کی شادی فوزیہ کے ساتھ محبت سے ہوئی تھی۔ لیکن جب ان کا دھیان اس کی حرکتوں پر جاتا تو وہ کہتے کہ اچھا ہوا وہ یہاں سے چلی گئی، اور وہ اسے اپنے دل سے نکالنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے ایک بیٹی کو بھی جنم دیا۔ اب میرے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو گئے تھے۔ میرے شوہر کہتے تھے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے باپ بننے کا سکھ دیا۔ میں بہت ہی خوش نصیب ہوں جس نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا۔ اسی دوران میری ساس کی موت ہو گئی۔ ان کی موت پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے میری ہمیشہ عزت کی تھی، مجھے ہمیشہ محبت دی تھی، مجھے ایک ماں کی طرح پیار کیا تھا۔ شاید اچھے لوگ دنیا سے جلد چلے جاتے ہیں، اس لیے وہ بھی جلدی اس دنیا سے چلی گئیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے مل کر اپنے بچوں کی پرورش کی۔ میرے بچے اب کافی ہوشیار ہو چکے تھے۔ بڑا بیٹا 18 سال اور بیٹی 15 سال کی تھی۔ ایک دن اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو سامنے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ دروازے پر فوزیہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہی چہرہ، وہی قد، جسم، بالکل ویسے کا ویسا ہی۔ آج اتنے سالوں بعد اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ جب میرے شوہر دروازے پر آئے تو انہوں نے اسے سخت لفظوں میں کہا کہ یہاں پر کیوں آئی ہو اور پولیس نے تمہیں چھوڑ کیسے دیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تم سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے جو کیا میں جانتی ہوں کہ وہ سب کچھ غلط تھا، لیکن مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی۔ میرے بھائی نے میری ضمانت کروا کے مجھے چھڑوا لیا، مگر کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتی ہوں کہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دو۔ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ بس مجھے تمہارے گھر میں جگہ چاہیے اور 2 وقت کی روٹی۔ میں اس گھر میں نوکرانی بن کر رہوں گی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ بہت شرمندہ ہو رہی ہے، اسے معاف کر دیجیے۔ حالانکہ میرے شوہر اسے اپنانے کے لیے آسانی سے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ میری ہی وجہ تھی جو وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے شوہر اس سے بات نہیں کرتے، لیکن اس نے ہم سب گھر والوں کا دل جیت لیا تھا۔ وہ گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی، حالانکہ اس کی عمر مجھ سے زیادہ تھی۔ وہ میرے بچوں کو بہت پیار کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے اس کی حرکتیں بڑی عجیب لگتی تھیں۔ میں اپنے بچوں کو جن کاموں سے روکتی تھی وہ خود میرے بچوں کو وہ کام کرنے کی اجازت دے دیا کرتی تھی، اور میرے بچے مجھ سے ہٹ کر اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئے تھے۔ جیسے اب میری بیٹی جوانی کی طرف جا رہی تھی، میں نے اسے منع کیا تھا کہ تم موبائل کا استعمال مت کیا کرو، مگر اسے خاموشی سے موبائل چلانے کے لیے دے دیتی تھی۔ میرا بیٹا بہت فضول خرچے کرنے لگا تھا۔ میں اسے صرف ضرورت کے لیے ہی پیسے دیا کرتی تھی، لیکن خاموشی سے اسے جتنے پیسے وہ مانگتا وہ اتنے ہی پیسے دیا کرتی تھی۔
یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کروں، لیکن کافی دنوں سے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں چل رہی تھی۔ میرے بچے اب ہم دونوں سے دھیان ہٹا کر فوزیہ کی طرف ہو گئے تھے۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ میں بھی تمہاری ماں ہوں، بھلے ہی میں نے تمہیں جنم نہیں دیا، لیکن تمہارے پاپا کی پہلی بیوی تو ہوں نا۔ بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے، امی آپ تو ہمیں روکتی ٹوکتی ہو، مگر ماں تو ہماری ہر خواہش پوری کرتی ہے۔ ان کی ساری خواہشیں تو میں بھی پوری کیا کرتی تھی، لیکن وہ خواہشیں جو ان کے لیے ٹھیک ہوتی تھیں۔ میں اپنے بچوں کو بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر فوزیہ ان کی ہر خواہش پوری کر کے ان کی عادتوں کو بدل رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ان کے ساتھ ہی وقت گزار رہی تھی، اس لیے بچوں کی طرف سے میرا دھیان ہٹ گیا تھا۔ ایک دن ان کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اب میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ میں ان کی موت پر بہت روئی تھی۔ ان کے مرنے کے کچھ دنوں بعد ہی میں نے دیکھا کہ میرے دونوں ہی بچے مجھ سے پوری طرح سے الگ ہو گئے۔ ان کو جیسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، نہ بیٹے کو اور نہ ہی بیٹی کو۔ اب جب سے ان کے باپ کی موت ہوئی تھی، تب سے وہ اور بھی زیادہ اس کے قریب ہو گئے تھے۔ میں نے دیکھا تھا جو ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اس گھر میں داخل ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ مجھے صرف یہاں رہنے کے لیے جگہ اور 2 وقت کی روٹی چاہیے، مگر اب اس نے شوہر کے مرنے کا پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی میرے بچوں کے اندر بھی کافی بدلاؤ آ گئے تھے۔ میرے ہی بچے مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میرا بیٹا اب نوکری کرنے لگا تھا، اس کی عمر 25 سال ہو گئی تھی، اور بیٹی گھر میں ہوتے ہوئے بھی مجھے نظر انداز کر رہی تھی۔ آخر میرے بچوں کو یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میرے بچے جو کبھی میرے ہوا کرتے تھے، اب مجھے پرائے لگنے لگے تھے۔ کیا فوزیہ نے میرے بچوں کو مجھ سے چھین لیا تھا؟ کیا وہ اسی لیے اس گھر میں آئی تھی؟ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن فوزیہ نے مجھ سے کہا کہ اٹھو اور گھر کا سارا کام کرو۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، بس مجھے جتنا کام کرنا تھا میں نے کر لیا۔ اس کے تیور بہت بدلے ہوئے تھے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، جب میں نے گھر میں چہل پہل دیکھی تو حیران رہ گئی۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکل کر گئی تو ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرا بیٹا اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس آدمی سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ میری امی ہے۔ اس نے گردن ہلائی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ امی گھر میں کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ پاپا کے مرنے کے بعد ہم لوگ ہر چیز کے لیے ترس رہے ہیں۔ اب گھر میں کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جسے بیچ دیا جائے۔ پھر ہمارا دھیان آپ پر گیا۔ ہم نے سوچا آپ کی شادی تو کم عمر میں ہو گئی تھی، جوان بچے ہونے کے باوجود بھی آپ کی عمر زیادہ نہیں لگتی، تو پھر آپ کی ہی شادی کروا دیتے ہیں۔ میں نے چونک کر کہا تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس دن گھر میں فوزیہ نہیں تھی، میرا بیٹا اور بیٹی ہی موجود تھے۔ میری بیٹی نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگی کہ آخر آپ نے ہمیں ساری زندگی دیا ہی کیا ہے؟ بس ہمیشہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکتی ٹوکتی رہی ہو۔ ارے ہماری بھی لائف ہے، ہم اپنی لائف کو اپنے حساب سے جینا چاہتے ہیں۔ بس اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کی شادی انکل کے ساتھ کروا دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پورے 2 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ سے ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمیں 2 لاکھ روپے ملیں گے، اور ان 2 لاکھ روپیوں سے ہماری بہت ساری پریشانی حل ہو جائے گی۔ ویسے بھی جب سے پاپا کی موت ہوئی ہے ہم لوگ تو 1 روپے کے لیے ترس گئے ہیں۔ میں نے کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنی ماں کو 2 لاکھ روپے کے لیے بیچ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جیسے پاپا چلے گئے ایسے ہی ہم اب بھی صبر کر لیں گے، ویسے بھی ہمارا خیال رکھنے کے لیے فوزیہ ماں ہے نا۔ مجھے آج اپنے بچوں پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے انہیں جنم دیا تھا۔ ان میں اور میرے والدین میں شاید کوئی فرق نہیں رہا تھا، ہر بار میرے اپنوں نے ہی مجھے دھوکہ دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب میرے والدین نے میرے شوہر سے میری شادی اپنے فائدے کے لیے کروائی تھی، اور اب یہ وقت آ گیا کہ میرے بچے اس ادھیڑ عمر کے آدمی سے میری شادی اپنے فائدے کے لیے کروا رہے ہیں۔ کیا میں صرف ساری زندگی دوسروں کے فائدے کا مقصد بن کر ہی رہوں گی؟ میں بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر میرے بچوں نے میری ایک نہ سنی۔ میرے اپنے بچوں نے میری شادی زبردستی اس آدمی کے ساتھ کروا دی، اور یہ آدمی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ جیسے ہی میں اس کے گھر پہنچی، یہ دیکھ کر میری آنکھیں چونک گئی کہ یہ اس کا گھر نہیں تھا، بلکہ بہت بڑا بنگلہ تھا۔ چمچماتی ہوئی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ آدمی اتنا امیر تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری پہلی بیوی تو کئی سالوں پہلے مر گئی، اوپر والے نے کوئی اولاد بھی نہیں دی۔ میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی
تاکہ میری زندگی سکون سے گزر سکے، تم میری خدمت کر سکو، میرے ساتھ رہ سکو۔ میں شاید کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ میرے اپنے ہی بچوں نے مجھے جو صدمہ دیا تھا وہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ پھر میں اس آدمی کے گھر رہنے لگی۔ یہاں مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، ڈھیر سارے نوکر آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے، سارے کام وہی کرتے تھے۔ اور میرا شوہر وہ تو بیمار تھا، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، اسے تو بس کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا کوئی بھی اپنا نہیں ہے، اپنے بچوں کی تو میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ لگ بھگ 3 سال بعد ایک ایسا بھی وقت آ گیا جب میرا شوہر بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور میں اس بڑے سے بنگلے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ تو چلا گیا تھا، لیکن اس کی ساری جائیداد کا خیال اب میں رکھ رہی تھی۔ اس کے مرنے کے کچھ دن کے بعد ایک لڑکا معمولی سے قد کا، اس کی لگ بھگ 40 سال کی عمر تھی، وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ سارے نوکر اسے دیکھ کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے شوہر کا چھوٹا بھائی ہوں، میں دبئی میں رہتا ہوں۔ بھیا کی موت اچانک ہوئی، میرے لیے دبئی سے یہاں آنا آسان نہیں تھا، اس لیے مجھے اب یہاں پر آنا پڑا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے بھیا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کی وفات کو 1 ہفتہ ہو گیا اور میں یہاں دیر سے پہنچا۔ میں ان سے ملنا چاہتا تھا، ان کو دیکھنا چاہتا تھا، شاید میرے نصیب میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ میرے بھیا نے آپ سے شادی کر لی تھی، پھر مجھے اور زیادہ انٹرسٹ ہوا کہ مجھے آپ سے ملنا چاہیے۔ ویسے تو مجھے یہاں آئے ہوئے 3 دن گزر گئے، لیکن میں آپ سے ملنے کے لیے ابھی آیا ہوں۔ آپ یہاں پورے گھر میں اکیلی رہ رہی ہیں، میرے بھیا کی ساری جائیداد بھی آپ کی ہو گئی۔ وہ باتیں کرتا رہا، لیکن میں اس کی باتوں پر خاموش رہی۔ پھر اس نے اگلی بات ایسی کہی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ سنتے ہی میں چونک پڑی۔ میں نے کہا شادی؟ اس نے کہا کہ جی، میں آپ کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری زندگی میں شادی کا نام شادی نہیں بلکہ ایک مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکا مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، حالانکہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہوتا تھا۔ میں اس سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن پھر دوسری طرف سوچوں تو ایسا بھی لگتا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ تو جوان ہے، میرا خیال رکھے گا، میرا ساتھی بنے گا، تو شاید مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں اس سے شادی کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر بہت ضد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اپنے بھیا کی بیوی یعنی کہ آپ کی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار ہاں کر دیجئے۔ آپ کے پاس سوچنے کے لیے 4 مہینے کا وقت ہے۔ 4 مہینے کے بعد آپ سے شادی کروں گا اور آپ کا جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس کے یہ آخری الفاظ مجھے ڈرا دینے والے تھے۔ میرا نقصان ہو جائے گا؟ میری زندگی تو شروع سے ہی نقصان میں چلتی آ رہی تھی۔ جہاں سکون آتا ہے، زندگی رخ موڑ لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور 4 مہینے بعد جب وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنے کے لیے آ گیا، میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب نوکرانی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مالکن، سارے انتظام ہو گئے ہیں، بس نیچے آپ کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ بچپن سے لے کر اب تک میرے ساتھ کتنے حادثے ہو چکے تھے، اب نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں جیسے ہی نیچے پہنچی، نیچے شادی کے سارے انتظام ہو گئے تھے۔ وہ لڑکا بھی آیا ہوا تھا جو میرا شوہر بننے جا رہا تھا۔ ابھی میں اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی، اتنی ہی دیر میں میرے دونوں بچے اور میری سوتن آ گئے۔ میرے بیٹے نے آگے بڑھ کر کہا کہ امی، آپ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آپ پھر سے شادی کرنے جا رہی ہو؟ اس سے پہلے میں کچھ بولتی، وہ لڑکا بول پڑا اور کہنے لگا، کیوں؟ جب تم لوگ اپنی ماں کی دوسری شادی کروا سکتے ہو تو کیا میں تمہاری ماں کے ساتھ تیسری شادی نہیں کر سکتا؟ میرا بیٹا یہ سن کر اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، آخر تم لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں شادی کرنے جا رہی ہوں؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ میری بیٹی جلدی سے میرے پاس آئی، اس نے میرے کندھوں کو پکڑا اور کہنے لگی، امی، ہم آپ کے ساتھ یہاں رہنے آئے ہیں۔ 3 سال آپ کے بنا بڑی مشکل سے گزرے، ہم آپ کے بنا نہیں رہ سکتے۔ فوزیہ بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی کہ شازیہ، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، تمہارے بچوں سے جو غلطی ہوئی اس کے لیے بھی، اور میں نے ان کو نہ روکا اس کے لیے بھی۔ تم پھر سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد مت کرو، ہم سب لوگ ایک ساتھ رہیں گے یہاں پر، تمہارے اس گھر میں۔ تبھی علی کہنے لگا کہ کس کا گھر؟ کیسا گھر؟ یہ گھر میرا ہے، میرے بھائی کا ہے، اور میں اپنی بھابھی سے شادی اسی لیے کر رہا ہوں
تاکہ میری بھابھی اس گھر میں میرے ساتھ رہ سکیں۔ یہ بات سن کر اچانک ان سب کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ لڑکا مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں کر رہا ہے۔ علی نے ایک نوکرانی کو آواز لگائی اور ایک پین ڈرائیو اسے دی تاکہ وہ سامنے لگائے LCD پر اسے چلا سکے۔ میں اور وہاں کھڑے موجود سب لوگ یہ نظارہ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ویڈیو آن ہوا، میرے تو پیروں تلے سے زمین کھسکنے کو تیار تھی، جس میں میرے دونوں بچے باتیں کر رہے تھے۔ میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ وہ بوڑھا آدمی تو مر چکا ہے، اس کا سب کچھ امی کا ہوا۔ امی اس گھر میں اکیلی حق جما کر بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ ہم جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے شوہر کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لیں گے۔ پھر ماں ان کا کیا کرے گی، یہ تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ پھر کیمرے نے دوسری طرف رخ کیا، جس میں وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، میری تو اس عورت کے ساتھ بہت پرانی دشمنی ہے۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی، مگر میرا شوہر اولاد کی خاطر اس سے شادی کر کے گھر لے آیا۔ بس تب سے ہی میری یہ دشمن بن گئی، مگر افسوس کہ اس وقت میں اسے اپنا بدلہ نہ لے سکی۔ تمہارے باپ نے اسے بچا لیا تھا اور مجھے جیل پہنچا دیا، مگر وہ مجھے معمولی چیز سمجھ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد میری جان پہچان والے لوگوں نے مجھے جیل سے رہا کروا لیا، اور پھر میں نے پلان بنایا تم لوگوں کے گھر آنے کا، شازیہ کو دوبارہ سے مزہ چکھانے کا۔ جب ساری جائیداد ہماری ہو جائے گی تو پھر اس کا جسم وہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہے گا، لیکن اس کے جسم کے حصے ہمیں اور زیادہ طاقتور بنا دیں گے۔ ہم اس کے جسم کے سارے ضروری اعضاء نکال کر مہنگی قیمت میں بیچ دیں گے اور پھر ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں سن کر وہ سب لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس عورت نے میرے بچوں کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ میرے بچے جو کبھی اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے، وہی بچے اس عورت کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کے خلاف جا چکے تھے۔ فوزیہ اور میرے دونوں بچے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کی سچائی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ میرے بیٹے نے بھاگنے کی کوشش کی، تبھی اسے ایک انجان آدمی نے پکڑ لیا جو بالکل اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا، اور دوسرے نے میری بیٹی کو۔ علی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ پولیس ہے، پہلے تو آپ کی سوتن جیل سے چھوٹ گئی، مگر اب اسے بہت بڑی سزا ملے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ دبئی میں تھا جب اسے اپنے بھائی کی موت کی خبر ملی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے بھائی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس نے یہاں آنے سے پہلے اپنے آدمیوں کو کام پر لگا دیا، میرا بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے کہ میں کیسی ہوں، کیا کرتی ہوں اور میں کون تھی۔ اس کے آدمیوں نے میری ساری جانکاری نکال کر علی کو دے دی اور بتایا کہ کس طرح میرے بچے میرے خلاف ہوئے، اور انہوں نے اس کے بھائی کو مجھے 2 لاکھ روپے میں بیچ دیا۔ علی کے ہی آدمیوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ فوزیہ، میرے بیٹے اور بیٹی کا پیچھا کیا۔ انہیں جہاں سے بھی جیسا بھی ثبوت ملا، انہوں نے علی کو بھیج دیا۔ یہ ایک اہم اور ضروری ثبوت تھا جو علی مجھے دکھانا چاہتا تھا، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ لوگ شادی کی خبر سن کر میری شادی رکوانے کے لیے ضرور آئیں گے، اور تبھی ان لوگوں کو موقع پر پکڑا جائے گا۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنی سوتن کے قریب گئی۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ تمہیں شاید اوپر والے نے اسی لیے بے اولاد رکھا کیونکہ تم دوسروں کی گود اجاڑنے میں ماہر ہو۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب اس کا بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ علی کے بارے میں بھی ساری سچائی پتہ چلی کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو اپنے بھائی کی بیوی کو بچانے کے لیے اور سارا سچ میرے سامنے لانے کے لیے یہاں آیا تھا۔ وہ ایک اچھا ایماندار انسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ آگے بڑھا اور اس نے یہ سب کچھ ناٹک رچا۔ ان تینوں کو تو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ فوزیہ پر تو اب لمبا کیس چلنا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے گروہ سے جڑی ہوئی تھی جو یہی کام کرتا تھا، اور نہ جانے کب سے اس کام کو انجام دیتا آ رہا تھا۔ مگر مجھے اپنی بیٹی کا خیال تھا، وہ لڑکی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جیل میں اپنی زندگی گزارے۔ مگر پھر جب مجھے خیال آیا کہ بیٹی نے بھی تو اپنی ماں کے بارے میں نہیں سوچا، وہ بھی تو لالچی تھی، میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ مجھے اپنے بچوں سے کوئی ہمدردی نہیں رہی۔ میں اگلے دن پولیس اسٹیشن گئی، وہاں جا کر ہمیں حقیقت پتہ چلی۔ دراصل فوزیہ ایک چھوٹے موٹے ڈاکٹر کی بیٹی تھی۔ ایک وقت میں اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ کو پولیس نے پکڑ لیا، اس الزام میں کہ وہ لوگوں کے علاج کے بہانے ان کو بے ہوش کر کے ان کے جسم کے ضروری اعضاء نکال کر بڑے ہسپتال کے ڈاکٹروں کو مہنگی قیمت میں بیچ دیتا ہے۔ وہ اسی چیز کا کاروبار کر رہا تھا، بلکہ وہ نہیں،
اور بھی ایسے بہت سارے ڈاکٹر اس سے جڑے ہوئے تھے۔ جب اس کے باپ کا بھانڈا پھوٹ گیا اور ان کو پولیس نے پکڑ لیا، تب فوزیہ کو اپنے باپ کی حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ لیکن اس کے باپ کے جیل جانے کے بعد وہ لوگ جو اس کام سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے فوزیہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم بھی تو اس ڈاکٹر کی بیٹی ہو، اس کام کی شروعات تمہارے باپ نے کی تھی، تمہیں بھی یہ کام کرنا ہوگا، تمہیں اپنے باپ کی جگہ کلینک کھول کر کسی بھی طریقے سے لوگوں کے اعضاء نکال کر ہمیں دینے ہوں گے، اس چیز سے تم بھی بہت پیسہ کما سکتی ہو اور ہمارا بھی کام ہو جائے گا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ پہلے تو اس نے دھیرے دھیرے یہ کام ڈرتے ڈرتے کیا، لیکن پھر یہ کام جب اس کی عادت بن گیا تو وہ یہ سب کچھ اپنی شادی کے بعد بھی کرتی رہی، ڈاکٹر بن کر نہیں بلکہ لوگوں سے میل جول بڑھا کر ان کو بہانے سے اپنے ساتھ ان لوگوں تک پہنچا دیتی جس میں اسے بھی پیسے ملتے تھے۔ اور جب وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہی تھی تب میرے شوہر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کی ساری سچائی ہم لوگوں کے سامنے آ گئی تھی۔ لیکن جب وہ جیل گئی تو اس کے ہی کچھ لوگوں نے اسے ضمانت پر رہا کروا لیا۔ وہ جیسے تیسے جیل سے آزاد ہو کر واپس اب ہمارے گھر آئی تو اس نے میرے بچوں کو بہکاوے میں لیا تھا کہ مجھ سے بدلہ لے سکے۔ اسے لگتا تھا کہ میرے شوہر کے سامنے اس کی حقیقت میری وجہ سے کھلی تھی۔ اب جب پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا تو اس نے اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ اس نے ان لوگوں کے بھی نام اگل دیے تھے جو اس کی گینگ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہسپتال کے کافی سارے ڈاکٹر اور چھوٹے موٹے ایسے کڈنیپر لوگ جو لوگوں کو کڈنیپ کر کے اس کام کو انجام دے رہے تھے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا گینگ تھا، اس میں لگ بھگ 20 لوگ شامل تھے اور جو خاموشی سے اس کام کو انجام دے کر کافی سارا پیسہ کما رہے تھے اور نہ جانے کتنے سارے لوگوں کے اعضاء نکال کر بیچ چکے تھے۔ سبھی کو اریسٹ کر لیا گیا اور اس طرح حقیقت سامنے آئی اور ایک بڑے گینگ کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ پولیس نے ان سب لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی تھی۔ میرا بیٹا فوزیہ اور اس کے گینگ کے سارے لوگ آگے اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ میں علی کی شکر گزار ہوں جس سے میرا کوئی رشتہ تو نہیں تھا، پھر بھی اس نے میری مدد کی اور اس نے کہا کہ اب یہ گھر آپ کا ہے۔ میرے بھیا نے جتنی بھی شہرت کمائی سب اپنی محنت سے کیا تھا، اس لیے میرا اس میں کوئی حق نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ ویسے بھی میں دبئی میں رہتا ہوں، کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے تو مجھے فون کر دینا۔ وہ تو واپس دبئی چلا گیا، لیکن مجھے یہ سبق دے گیا تھا کہ میں آخر ایسے کب تک ڈر ڈر کر جیتی رہوں گی۔ میں اب اپنے دوسرے شوہر کی جائیداد کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہوں اور اب صرف اپنے لیے جیتی ہوں۔